آج ہم مائیکل فوکو کے ایک لیکچر کے کچھ دلچسپ حصوں پر بات کر رہے ہیں۔ جی موضوع ہے خود کی ثقافت، یعنی جسے قدیم یونانی کہتے تھے ایپیمیلیا ہیوتو، اپنی ذات کی دیکھ بھال۔ بالکل۔ اور خاص طور پر ہم افلاطون کے مکالمے السیبیاڈیز، اس کے ذریعے سقراط کے خیالات کو دیکھیں گے۔ ہاں، اور مقصد صرف یہ نہیں کہ سقراط کے زمانے میں اس کا کیا مطلب تھا، خاص کر نوجوان امیر طبقے کے لیے، اچھا، بلکہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ تصور وقت کے ساتھ گریکو رومن دور میں مطلب کیسے بدلا۔ گویا اس خیال کا اپنا ایک سفر ہے۔ صحیح۔ تو آئیے اس سفر کو شروع سے دیکھتے ہیں۔ فوکو کہتے ہیں کہ السیبیاڈیز جو مکالمہ ہے اس کا مرکز ہی یہی ہے، ایپیمیلیا ہیوتو۔ جی سقراط، ایک نوجوان السیبیاڈیز، اسے قائل کر رہا ہے کہ بھئی تمہیں اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنی ذات کی دیکھ بھال۔ ہاں، اور اس کی وجہ بھی خاص ہے۔ السیبیاڈیز وہ کوئی عام لڑکا نہیں، ایتھنز کا ایک ابھرتا ہوا بہت پرعزم نوجوان ہے۔ لیکن وہ اپنی پیدائش، دولت، حیثیت ان سب سے مطمئن نہیں۔ اس کی نظریں ہیں شہر پر حکومت کرنے پر، بلکہ اسپارٹا اور فارس تک پر۔ اچھا خاصا عزائم والا نوجوان تھا، لیکن پھر یہیں ایک آپ کہہ لیں موڑ آتا ہے۔ جی بالکل۔ اتنے بڑے عزائم ہیں مگر اسے اچانک لگتا ہے کہ میں تو کچھ جانتا ہی نہیں، کم علمی کا احساس ہوتا ہے۔ ہاں، وہ خود مانتا ہے کہ اسے اسپارٹن نوجوانوں جیسی اچھی تعلیم نہیں ملی، ایک جاہل غلام نے پالا پوسا، اوہ، اور اسے انصاف یا ہم آہنگی جیسے بنیادی الفاظ کا مطلب تک نہیں پتا، تو وہ شدید شرمندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اور یہیں پر سقراط آتے ہیں۔ بالکل، اسی لمحے سقراط اس کی زندگی میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو، اگر تم 50 سال کے ہوتے تو شاید دیر ہو چکی ہوتی، صحیح۔ لیکن تم ابھی جوان ہو، یہی صحیح وقت ہے ایپیمیلیستائی ہیاؤتو کا، یعنی اپنی ذات پر توجہ دینے کا، خود کو سنوارنے کا۔ اچھا، تو گویا یہ اپنی ذات کی دیکھ بھال کا جو خیال ہے یہ براہ راست جوانی، سیاسی عزائم اور تعلیمی کمی سے جڑا ہوا تھا۔ بالکل، ایک ضرورت بن کر سامنے آیا۔ تو پھر مدد کون کرے گا السیبیادیز کی؟ ہاں، یہ بھی دلچسپ بات ہے۔ اس کے جو پرانے چاہنے والے تھے وہ تو اس کے بڑے ہونے پر، مطلب جب داڑھی نکل آئی تو پیچھے ہٹ گئے۔ اچھا، یہاں سقراط فلسفیانہ محبت یعنی ایروس کی بنیاد پر، جو ظاہری خوبصورتی سے زیادہ روح کی فکر کرتی ہے، روح کی فکر۔ ہاں، علم کی فکر کرتی ہے، تو سقراط اس کی رہنمائی کے لیے آگے بڑھتا ہے، اور یہ چیز استاد شاگرد کے گہرے ذاتی تعلق کو بھی دکھاتی ہے۔ لیکن یہ خود کیا ہے جس کی دیکھ بھال کرنی ہے؟ کیا صرف عادتیں بدلنی ہے یا کچھ اور گہرا ہے؟ سقراط کے لیے یہ خود اصل میں روح ہے، سائیکی۔ روح؟ جی، تو اپنی ذات کی دیکھ بھال کا مطلب ہے اپنی روح کو جاننا، یہ سمجھنا کہ وہ اصل میں ہے کیا، شاید اس کے اندر جو ایک الہی عنصر ہے اس پر غور کرنا۔ یہ صرف رویہ بدلنا نہیں، یہ گہری خودشناسی ہے۔ بہت خوب۔ تو اگر سقراطی ماڈل کا خلاصہ کریں، یہ نوجوان اشرافیہ کے لیے تھا، ان کے سیاسی عزائم اور تعلیمی کمی سے جڑا تھا۔ جی ہاں، ایک استاد کے ساتھ ذاتی فلسفیانہ تعلق ضروری تھا، اور مرکز تھا روح کی پہچان۔ بالکل صحیح۔ لیکن یہاں فوکو ایک اہم نقطہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم آگے بڑھتے ہیں، پہلی اور دوسری صدی عیسوی کے گریکو رومن دور کو دیکھتے ہیں، یعنی سینیکا، ایپکٹیٹس، مارکس اوریلیس کا زمانہ۔ بالکل، اس دور میں خود کی دیکھ بھال کا یہ تصور کافی بدل چکا تھا، سقراطی ماڈل سے مختلف تھا۔ اچھا، کیسے مختلف تھا؟ کیا اب یہ نوجوانوں یا سیاست تک محدود نہیں رہا؟ یہی تو سب سے بڑی تبدیلی تھی۔ دیکھیں، سقراط کے ہاں یہ جوانی کا ایک خاص پروجیکٹ تھا، جیسے حکمرانی کی تیاری کا ایک مرحلہ، لیکن بعد کے دور میں یہ ایک، آپ کہہ لیں، مستقل زندگی بھر کا عمل بن گیا۔ زندگی بھر کا؟ جی ہاں، یہ زندگی کی تیاری نہیں رہی، بلکہ زندگی گزارنے کا ایک مستقل طریقہ بن گیا۔ جیسے ایپیکیورس نے بھی تو کہا تھا، جو سقراط کے فوراً بعد آیا، کہ فلسفہ کرنے میں نہ جوانی میں دیر کرنی چاہیے نہ بڑھاپے میں۔ کیا خوب یاد دلایا آپ نے، بالکل۔ روح کی فکر کے لیے نہ کبھی بہت جلدی ہے نہ بہت دیر۔ صحیح۔ اور یہی بات بیوسونس، روفز، گیلن، یہ سب مفکرین بھی کہتے ہیں کہ اچھی زندگی کے لیے، ایک مکمل انسان بننے کے لیے مسلسل تحیات اپنی دیکھ بھال کرنی ہے۔ یہ ایک دائمی مشق ہے۔
اور یہ بھی تو فرق ہے کہ اب جن لوگوں کو مشورہ دیا جا رہا ہے وہ صرف السیبیاڈیز جیسے نوجوان نہیں رہے۔ بالکل۔ سینیکا تو لوسیلیس کو لکھ رہا ہے جو ایک پختہ عمر اہم عہدیدار تھا۔ خود شہنشاہ مارکس اوریلس وہ تو اپنے لیے نوٹس لکھ رہے تھے۔ یقیناً۔ تو بنیادی فرق یہی آیا کہ خود کی دیکھ بھال ایک وقتی ضرورت سے نکل کر زندگی کا ایک مستقل انداز بن گئی۔ فوکو کچھ اور فرق بھی بتاتے ہیں، اچھا؟ جیسے خود سے زیادہ تنقیدی رشتہ رکھنا، استاد سے تعلق شاید تھوڑا زیادہ موضوع ہو گیا، اور عملی مشقوں پر زیادہ زور تھا بجائے صرف غور و فکر کے۔ لیکن یہ زندگی بھر کا مستقل پہلو، یہ سب سے نمایاں تبدیلی تھی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ خود کی دیکھ بھال کا تصور جو سقراط کے ہاں جوانی، سیاست اور تعلیم سے جڑا ایک خاص مرحلہ تھا، جی وہ گریکو رومن دور میں ایک تہایات مستقل طرز زندگی میں ڈھل گیا۔ بالکل۔ تیاری کے مرحلے سے نکل کر جینے کا ایک دائمی فن بن گیا۔ یہ سب بہت دلچسپ ہے۔ تو آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑتے ہیں جی ضرور۔ کہ آج کے دور میں ٹھیک ہے قدیم یونانی طریقے جیسے روح پر گہرا غور و فکر یا وہ فلسفیانہ محبت شاید اپنی شکل بدل چکے ہوں، لیکن کیا یہ جو بنیادی خیال ہے مسلسل خود شناسی کا، اپنی ذات کو بہتر بنانے کا، کیا یہ آج کے سیلف امپروومنٹ یا لائف لانگ لرننگ جیسے تصورات میں کسی نہ کسی طرح زندہ نہیں ہے؟